السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنارہ سیف کے قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا ہوا ہے؟ کس کی کال تھی؟ اس کے چہرے کو دیکھتے گھبرا کر پوچھا تھا۔ کچھ نہ کچھ غلط ہونے کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس کے چہرے کے تاثرات۔ کچھ نہیں، بس ایک ایمرجنسی ہے، مجھے جانا ہوگا، آپ سو جائیں۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتے مہاروش کا ہاتھ تھامتے اسے واپس بیڈ کی جانب لایا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کون سی ایمرجنسی ہے؟ مجھے بتا کر جائیں۔ سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے جبرائیل کا ہاتھ تھاما تھا۔ دل ابھی بھی گھبرا رہا تھا۔ میں واپس آ کر آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، ابھی ذہن پر زور مت ڈالیں اور پریشان مت ہوں، مجھے ابھی جانا ہے۔ نرمی سے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تھا اور چھڑاتے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ پیچھے وہ لیٹتی دوبارہ سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہسپتال کی ٹھنڈی سانس، ویران راہداری میں موت کی باس پھیلی ہوئی تھی، زندگی کے ختم ہونے کی باس، جو دل کی رفتار کو بیک وقت تیز اور سست کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، دل میں وسوسے سے جاگے تھے۔ چند قدم چلتا جب وہ آگے آیا تھا تو فون کرنے والے نے وارد کو پایا تھا، جس کی سفید شرٹ خون سے بھری پڑی تھی۔ اسے ایسے دیکھتے جبرائیل کی سانس اٹکی تھی، قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھی، لیکن ہمت کر کے بڑھنا تھا کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ ایکسکیوز می، آپ محمد جبرائیل خان، ابراہیم خان کے بھتیجے؟ وارد نے جب سنسان راہداری میں کسی کے چلنے کی آواز سنی تو اسے یقین تھا اس وقت سوائے ICU میں موجود انسان کے رشتہ داروں کے کوئی اور نہیں آئے گا۔ اس نے محض سر ہلایا تھا۔ پورا راستہ وہ ڈرائیور کو کال کرتا آیا تھا جس نے نہیں اٹھائی تھی، پھر دل میں یہی دعائیں جاری رکھی تھیں کہ کسی نے غلطی سے انہیں کال کر دی ہو، لیکن ہر دعا قبول تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی چچا جان کا موبائل، والٹ اور گھڑی، ابھی وہ ICU میں ہیں۔ میں گزر رہا تھا جب ایکسیڈنٹ والی جگہ پر ان کو گرے پایا تھا۔ جس ٹرالے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا ڈرائیور وہاں سے شاید بھاگ گیا تھا، انہیں میری مدد کی ضرورت تھی، اس لیے گزرتے لوگوں کی مدد سے ان 3 افراد کو یہاں لایا ہوں۔ پہلا نمبر ہی آپ کا ملا تھا فون بک سے، اس لیے آپ کو کال کی تھی۔ ہاتھ میں موجود تینوں چیزیں اس کی جانب بڑھائی تھی، انہیں پکڑتے جبرائیل خان کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ اسی وقت ICU کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر باہر نکلے تھے، ایک ان کے جانب آیا تھا۔ آپ نے پیشنٹ کے ورثہ کو انفارم کر دیا؟ ڈاکٹر نے اس آدمی سے پوچھا تھا جو ان تینوں کو اپنی گاڑی میں ہسپتال لایا تھا۔ میں ہوں ان کے ورثہ میں سے، جبرائیل کی آواز کسی کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ کبھی کبھی زندگی کے کسی مقام پر ہماری تمام مضبوطی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ آپ مریض سے ملنے، ان کے پاس وقت کم ہے، ڈاکٹر کہہ کر جانے لگا تھا جب اس نے دوبارہ آواز لگائی تھی۔ ڈاکٹر، اور جو خاتون تھی ان کے ساتھ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ خدشوں میں گھرا سوال کیا تھا۔ وہ اور دوسرے مرد یہاں آنے سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیچھے وہ طوفانوں کی زد میں گھرا رہ گیا تھا، اس طاقتور مضبوط مرد کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ چند لمحے قبل ڈاکٹر نے ابراہیم خان سے ملاقات کا کہا تھا، وہ بھول گیا تھا۔ بے ساختہ بینچ کا کونا تھامتے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ حوصلہ رکھیں اور اپنے دوسرے مریض سے ملیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی ابھی تک وہیں کھڑا تھا، قدم قدم چلتا وہ ICU کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے نظر سیدھی بیڈ پر موجود پٹیوں میں جکڑے وجود پر پڑی تھی، جن کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ شاید بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سے لیٹے وجود کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ جبرائیل کا دل 100 ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا۔ چاچو؟ بیڈ کے پاس ہی بیٹھتے اس نے آواز لگائی تھی۔ آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی، اس کی آواز پر پلکوں نے آنکھوں کو کھلنے کی اجازت دی تھی۔ جبرائیل، مہروش کو بلاؤ، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ ٹوٹے بکھرے فکرے میں اپنا مطالبہ پیش کیا تھا، اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو رہی تھی۔ چاچو، ایسے مت کہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، پلیز، تکلیف سے کہتے اس نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہتا جو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ جبرائیل، مہروش کو بلاؤ، وقت کم ہے۔ ایک دفعہ پھر مطالبہ کیا تھا۔ سانس اکھڑنا شروع ہو گئی تھی، اس نے دوبارہ ماسک ان کے چہرے پر لگایا تھا۔ میں لاتا ہوں انہیں، چاچو میں لاتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ہمت رکھیں۔ ڈاکٹر کو بلانے کے بعد ہی وہ باہر کی جانب بھاگا تھا اور کال پر حویلی میں بھی اطلاع دی تھی جو ان پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ ایمرجنسی میں ولی کو ہسپتال میں ٹھہرا کر پھر وہ مہروش کو لینے آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اجلت میں تیز ڈرائیو کرتے وہ گھر پہنچا تھا، راستے میں کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ آنکھوں کی نمی بہنے کو تیار تھی، اتنے مضبوط مرد کے برداشت سے سب کچھ باہر ہو رہا تھا۔ گاڑی گیٹ سے باہر ہی کھڑی کرتے بھاگتے اندر آیا تھا۔ مہروش اسے لاؤنج میں ہی مل گئی تھی، وہ دوبارہ سوئی نہیں تھی۔ کیا وہ سو سکتی تھی؟ مہروش، اٹھیں، ہمیں جانا ہے، اسے کہتے وہ اوپر کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ کارڈز، چیک اور ضروری اماؤنٹ درکار تھی۔ کہاں جانا ہے؟ اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی کمرے کی جانب آئی تھی۔ پلیز ابھی کچھ مت پوچھیں، جا کر دیکھ لیجیے گا، اس کی شال نکالتے کندھوں پر رکھتے التجا کی تھی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ شال مضبوطی سے تھامتے اپنا ڈر ظاہر کیا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔
اس سے زیادہ خود کو تسلی دیتے اسے گلے لگایا تھا۔ چند لمحے ایسے ہی سرکے تھے، مہروش کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ہمیں چلنا ہے، اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتے وہ گاڑی تک لایا تھا۔ ان کے نکلنے کے فوراً بعد چوکیدار نے دروازہ لاک کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پتہ نہیں بابا کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، بتایا بھی نہیں ہے کہ پہنچ گئے ہیں نہیں، اوپر سے ماہی کا نمبر بھی نہیں لگ رہا ہے۔ بالآخر تھک کر جبرائیل کے نمبر پر میسج چھوڑتے وہ سیمینار اٹینڈ کرنے نکل گیا تھا۔ 2 دن مزید اسے لگنے تھے، اپنے کچھ آفیشیل کام کی وجہ سے اسے رکنا پڑا تھا، ورنہ وہ بابا لوگوں کے ساتھ ہی چلا جاتا۔ وہ تو راضی بھی تھا، لیکن بابا نے اسے بس اصرار روک دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گاڑی ہسپتال کے آگے آ کر رکی تھی۔ ہسپتال کو دیکھتے خوف حاوی ہوا تھا، پریشانی سے رگیں تن گئی تھیں، سانس اور دل کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ کون ہے یہاں؟ چند لمحے لگے تھے دماغ کو پروسیسنگ کرنے میں۔ جبرائیل خان اپنی جانب سے اتر کر اس کی طرف آیا تھا، جو ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہسپتال کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بتائیں کون ہے یہاں؟ غیر معمولی احساس نے آن گھیرا تھا، ڈرتے ڈرتے پھر پوچھا تھا۔ آپ اندر جا کر دیکھ لیں پلیز، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکالا تھا۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں کون ہے یہاں۔ بتائیں مجھے، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ چیخ کر کہتی وہ گاڑی کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ابراہیم چاچو، مزید اس سے وہ کچھ نہیں چھپا سکتا تھا، آہستہ سے کہا۔ ابراہیم چاچو؟ اس کے الفاظ کو دہرایا تھا۔ چند سیکنڈز بعد جب پروسیسنگ ہوئی تو اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ ایسے کیسے میرے بابا یہاں آ سکتے ہیں؟ وہ تو امریکہ میں ہے، انہیں کل آنا تھا، یہاں وہ نہیں ہے۔ آپ چلیں یہاں سے، ہمیں نہیں یہاں رکنا۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہی اس نے چیختے جبرائیل سے کہا تھا۔ جبرائیل کا فون بجا تھا، ڈرتے ڈرتے اس نے اٹھایا تھا۔ دوسری جانب ولی محمد خان تھا، جو اسے جلدی پہنچنے کا کہہ رہا تھا۔ چاچو کی سانس اکھڑ رہی تھی، وہ جلد از جلد مہروش سے ملنا چاہتے تھے۔ چلیں مہروش، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارا اندر جانا بہت ضروری ہے۔ زبردستی اسے ساتھ لیے اندر بڑھا تھا۔ پارکنگ ایریا سے گزرتے راہداری میں پہنچے تھے، جدھر ولی محمد خان ICU کے سامنے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ ان کے ہاتھ سر اوپر اٹھایا تھا۔ آپ جلدی مل لیں۔ اس کی آنکھیں بھی ضبط سے لال ہو چکی تھیں۔ پولیس یونیفارم میں ہی وہ موجود تھا۔ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر وہ سیدھا ادھر آیا تھا، کپڑے بدلنے کا بھی وقت نہیں ملا تھا۔ جبرائیل نے دروازہ کھولتے اندر داخل ہونے کا کہا تھا۔ اندر داخل ہونے سے قبل ہی آنکھوں کی صدا گیلی ہونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ دروازہ کھلتے ہی نظر سامنے پٹیوں میں جکڑے وجود پر پڑی تھی، جس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا۔ ایک نرس پاس موجود تھی۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے انہوں نے آنکھیں کھولی تھی۔ دل سے قریب وجود کی خوشبو محسوس کرتے سر کو اس جانب گھمایا تھا۔ تمام سر میں اٹھتی تکلیف دہ لہروں کو نظر انداز کرتے ان کے ہونٹوں پر ہلکی سے مسکراہٹ ابھری تھی، جبکہ مہروش نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ با لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ بابا اسے اشارے سے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ نرس انہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ اس وقت ہسپتال کے کمرے میں صرف 2 نفوس موجود تھے۔ دونوں ہی اپنی جگہ پر تکلیف کی انتہاؤں پر تھے۔ دونوں ہی خاموشی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر بابا نے اسے پاس بلایا تھا۔ وہ چلتی پاس آئی تھی، ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں تھام کر چوما تھا، پھر آنکھوں سے لگایا تھا۔ بابا اپنا ماسک ہٹا چکے تھے۔ با یہ سب کیا ہوا ہے؟ مجھ سے آپ کو اس حال میں دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اندر ہی اندر ڈھیر ساری چیخوں کو دباتے نمی گھلی آواز میں کہہ رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر متواتر ٹھوڑی سے ٹپک رہے تھے۔ میری بیٹے پریشان نہیں ہو، جبرائیل کو بلاؤ، مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے، میرے پاس وقت کم ہے۔ بابا نے تکلیف سے بمشکل بات مکمل کی تھی۔ سانس پھر اکھڑنا شروع ہو گئی تھی۔ جبرائیل دروازے کے باہر کھڑا ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ نہیں بابا پلیز ایسے مت کہیں، آپ کی مہروش برداشت نہیں کر پائے گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی تھی جب ابراہیم صاحب نے اسے روکا تھا۔ ماہی ضد مت کرو، جبرائیل کو بلاؤ، میری بیٹی بابا کا کہنا مانتی ہے، ایک دفعہ پھر کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتی اٹھی تھی۔ آنسو ابل ابل کر باہر آ رہے تھے۔ وہ جو کم کسی کے سامنے روتی تھی، اس وقت فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے دروازہ کھولنے پر جبرائیل اندر داخل ہوا تھا۔ ابراہیم صاحب نے دوبارہ ماسک چہرے پر نہیں رکھا تھا، جس کی وجہ سے سانس مسلسل ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ جبرائیل، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، یہ ضدی ہے، اپنے اصولوں کی پکی ہے، لیکن بدتمیز نہیں ہے، رشتوں کو سمجھ جائے گی، لیکن کبھی اسے اکیلا مت چھوڑنا، وقت کے ساتھ سنبھل جائے گی۔ میری بیٹی مجھے بہت پیاری ہے، اسے تکلیف ہوگی تو مجھے ہوگی، رکھو گے نا؟ آس امید لیے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جو ان کی حالت دیکھ چکا تھا کہ اس وقت کس کنڈیشن میں تھے۔ سینے میں تکلیف لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بعض دفعہ اللہ کے امتحان بہت کڑے ہوتے ہیں، ہمیں وہ کچھ بھی زندگی میں دیکھنا پڑتا ہے جو تصور کے پردوں سے بھی نہیں گزرا ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو چاچو، ہمت رکھیں، ابھی آپ کو آپریشن ہونے لگا ہے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے ہاتھ پر اس نے نرمی سے گرفت رکھی تھی، جو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ بنا اپنی تکلیف کا خیال کیے وہ دونوں ہاتھوں میں دونوں کے ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ مہروش، آپ نے زیادہ تنگ نہیں کرنا ہے اسے۔ جبرائیل،
اپنے بھائی کا بھی خیال رکھنا، ڈرنا نہیں ہے ماہی، بابا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے میری جان۔ اتنا کہتے ان کو سخت کھانسی شروع ہو گئی تھی، سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ بابا مما کدھر ہیں؟ اسے فوراً ہی خیال آیا تھا۔ بابا نے حمزہ کا نام لیا تھا، مما کا نہیں۔ بابا مما کدھر ہیں؟ جبرائیل اسے زبردستی باہر لے آیا تھا، جبکہ اندر ڈاکٹرز کی ٹیم بھاگتی داخل ہوئی تھی۔ ابراہیم کا پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، نچلا حصہ بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے خون کا بہت زیادہ اخراج ہوا تھا، اور سر پر بھی بہت گہری چوٹیں آئی تھیں۔ قدرت کا کرشمہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جو ابھی تک سانس لے رہے تھے ڈاکٹرز کا عملہ انہیں بچانے کی کوششوں میں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ مما کہاں ہیں؟ بتائیں مجھے۔ جبرائیل کے بازوؤں میں مچلتی وہ ایک ہی فکرہ دہرائی جا رہی تھی۔ مہروش ریلیکس کریں۔ اسے سنبھالنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہا تھا۔ نہیں ہونے مجھے ریلیکس، پلیز مجھے بتائیں مما کہاں ہیں؟ اور انہوں نے تو کل آنا تھا نا، پھر یہ سب کیا ہے؟ پہلے چینک کر کہتی وہ آخر میں آہستگی سے کہتی اس سے عاجزانہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ولی لالا آپ بتائیں مما کہاں ہیں؟ وہ بھی بابا کے ساتھ تھیں۔ جبرائیل کو خاموش پا کر وہ ولی کے سامنے آئی تھی۔ اس سے پوچھا تھا جس کا دل پھٹ رہا تھا۔ جواب اس کے پاس موجود تھا، لیکن دینا آسان نہیں تھا، جبکہ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہو رہی تھیں۔ درد بڑھتا ہی جا رہا تھا، درد کی لہریں پچھلے حصے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ اسی وقت وہاں وہی آدمی آیا تھا جو ابراہیم صاحب کو ہسپتال لے کر آیا تھا، جو مہروش سے مخاطب تھا۔ آپ مجھ سے پوچھیں جس کے بارے میں پوچھنے، کیونکہ ان کو یہاں میں لے کر آیا ہوں۔ وہ آدمی ولی کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی جو کہ شاید ڈرائیور تھا، وہ اسی وقت جاں بحق ہو گیا تھا، اور جو خاتون تھی وہ بھی۔ جو ولی اور جبرائیل خان نے سے بتایا نہیں جا رہا تھا، وہ اس آدمی نے آسانی سے بتا دیا تھا۔ وہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ بالآخر جب اس کے دماغ تک رسائی حاصل کی تھی ان جملوں نے، اس نے بے ساختہ جبرائیل کی جانب دیکھا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس جاتے آدمی کی جانب اشارہ کیا تھا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ولی کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا، جبکہ مہروش ان دونوں کے درمیان کھڑی تھی۔ پلیز کہہ دیں یہ سب جھوٹ ہے، کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی تکلیف ہو سکتی تھی۔ کہیں نہ وہ جھوٹ کہہ کر گئے ہیں، ولی لالا آپ ہی کہہ دیں۔ جبرائیل کو جھنجھوڑتے اس نے ولی کو کہا تھا، جس پر جبرائیل خان نے ہونٹوں کو زحمت دی تھی۔ جھوٹ نہیں کہا اس نے۔ آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی گرفت جبرائیل کے بازوؤں پر ڈھیلی ہوئی تھی، آنکھیں خشک ہو گئی تھیں، بازو پہلوؤں میں آ گرے تھے، ادھر ہی گرنے کے انداز میں نیچے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ گھٹنوں میں سر دے چکی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے کہ مزید سننے کی صلاحیت اس میں نہیں تھی۔ اس وقت وہ تینوں ہی کسی کو تسلی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ حویلی سے سب لوگ نکل چکے تھے، لمبے سفر کی وجہ سے ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس نے ولی کے ذریعے نانا کو بھی اطلاع بھیج دی تھی، جو گھر سے نکل پڑے تھے۔ اسی وقت آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا، ڈاکٹر باہر نکلے تھے۔ ایک ان کی جانب بڑھا تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے الفاظ عطا کیے تھے، آئی ایم سوری، ہی از نو مور۔ کیا یہ صرف الفاظ تھے یا سور پھونکا گیا تھا؟ مہروش کی گرفت اپنے کانوں پر بڑھ گئی تھی، وہ مزید کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حمزہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے آج ہی پاکستان کی فلائٹ لے کر پہنچو، چاچو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بس تم جلدی پہنچو۔ وہ سیمینار اٹینڈ کر کے نکلا ہی تھا جب اس کے نمبر پر جبرائیل خان کی جانب سے SMS آیا تھا۔ میسج پڑھ کے دل کی رفتار سست ہوئی تھی۔ پھر دوبارہ میسج پڑھا تو کچھ ریلیکس ہوا تھا، کیونکہ اگر جبرائیل نے کہا تھا کہ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے تو یقیناً نہیں ہوگی، اس لیے وہ بابا کے نمبر پر کئی میسیجز چھوڑتا اپنے فلائٹ کی جانب بڑھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گھر کے لان کے بیچوں بیچ دو میتیں پڑی تھیں، خاندان کے تمام افراد موجود تھے، کچھ اور افراد وقفے وقفے سے آ رہے تھے۔ سب کی آنکھیں نم تھیں، ایک ہی خاندان کے 2 افراد کی موت نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ خواتین پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ غم ہلکا کرنے کا طریقہ تھا، لیکن وہ جس کا سب سے قریبی رشتہ تھا وہ بالکل ساکت جامد ایک ہی نقطے پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اس سے بے نیاز غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے بیٹھی تھی۔ چچی تائی سمیت خواتین نے اسے رلانے کی کوشش کی تھی، لیکن آنسو تو خشک ہو چکے تھے، یا شاید وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ ارد گرد رونے کا شور تھا، لیکن اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ غسل دیا جا چکا تھا، داجان تو انہیں اپنے آبائی قبرستان میں دفنانا چاہتے تھے، لیکن میت کی تکلیف کے خیال سے انہوں نے اپنی خواہش دل میں ہی دبا لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نماز جنازہ کے لیے دونوں میتوں کو لے جایا جانا تھا۔ جبھی کھلے گیٹ سے بیگ تھامے ٹیکسی سے نکلتے حمزہ فریز ہوا تھا۔ بیگ پر ہاتھ کی گرفت میں کمزور ہوئی، مہروش کی بنسبت اس کے دماغ کی پروسیسنگ تیز تھی۔ دماغ میں جبرائیل کا میسج گونجا تھا۔ دماغ نے فوراً پوچھا تھا، پاپا تو ٹھیک تھے؟ قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ اسی وقت اس کے پاس ولی محمد خان آیا تھا، بیگ تھام کر چوکیدار کے حوالے کیا تھا۔ یہ کون؟ فکرہ مکمل نہیں ہو پایا تھا، الفاظ تو مقابل کے پاس بھی نہیں تھے۔ اس نے بے ساختہ گلے لگایا تھا، لیکن حمزہ نے اپنے بازو نیچے ہی رکھے تھے، انہیں ولی کے گرد باندھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نظریں ہنوز اندر بڑھتے باہر نکلتے افراد پر تھیں۔ اس نے جھٹکے سے ولی کو پیچھے کیا تھا اور بھاگنے کے انداز میں آگے بڑھا تھا۔ لان کے پاس پہنچتے نظروں نے کسی کو ڈھونڈا تھا جو گھٹنوں میں سر دیے دونوں میتوں کے سرہانے بیٹھی تھی۔ کسی نے اس کی گرد چادر پھیلا دی تھی۔ چچی کی نظر اس پر پڑی، جنہوں نے اسے اشارے سے بلایا تھا، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں دیکھ رہا تھا،
سوائے کفن میں لپٹے 2 لوگوں کے۔ 4 قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے نزدیک آیا تو خود بخود اسے جگہ دی گئی تھی۔ آنکھیں جھلملانے کے قریب ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک ضبط برقرار تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے سفید کپڑا ہٹایا تھا۔ دل نے کہا تھا کاش یہ وہ چہرے نہ ہوں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ہر دفعہ دل کی کب سنی گئی تھی۔ کپڑا ہٹ چکا تھا، سفید چہرہ سامنے تھا جس پر نور تھا۔ خوبصورت چہرہ جسے اس سے سب سے زیادہ محبت تھی، وہ چہرہ تو اس کی ماں کا تھا۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، آنکھیں دھندلائی جا رہی تھی۔ وہ مضبوط نہیں تھا، وہ معصوم تھا۔ اس کے قدم دوسری جانب بڑھے۔ کپڑا اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ہٹانا اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ دوسرا چہرہ بھی اس کے سامنے تھا۔ ماما، بابا، آپ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ مجھے، ماہی کو، ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ آپ کو ہمارا خیال نہیں آیا ماما؟ آپ کو تو مجھ سے زیادہ ماہی سے پیار تھا نا؟ اسے کبھی بتایا ہی نہیں آپ نے، اور بابا آپ کو بھی۔ ماما، آپ نے تو اسے بتانا تھا نا، آپ ایسے کیسے ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ آپ نے تو مجھے سرپرائز دینا تھا نا۔ ماہی، اٹھاؤ ماما کو۔ بابا اٹھیں، دیکھیں ہم یہاں آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے بچے رو رہے ہیں۔ آپ کو تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا تکلیف دیتا تھا نا، اب دیکھیں، اٹھیں اور صاف کریں انہیں۔ بابا، ماما پلیز ایسا مت کریں۔ اس اونچے لمبے جوان مرد کے آنسو سب کو خون کے آنسو رلا رہے تھے۔ مہروش نے اس کی آواز پر سر اٹھایا تھا، سرخ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اٹھی تھی، اسے پکڑ کے کھڑا کیا تھا۔ جو بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، ایک تھپڑ رسید کیا تھا اس کے گال پر۔ تمہارے پاس گئے تھے نا، تمہاری ذمہ داری تھی نا انہیں صحیح سلامت واپس بھیجنے کی۔ ایک اور تھپڑ، دائیں بائیں تھپڑوں کی بارش کر رہی تھی۔ کسی نے پکڑنا چاہا تھا، لیکن وہ دونوں ہی غم کی انتہا پر تھے۔ وہ خاموشی سے مار کھا رہا تھا، اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تم ہو ذمہ دار، تم ہو ان کی اس حالت کے، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ حمزہ نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑنا چاہا تھا، لیکن وہ اسے دھکیل رہی تھی۔ آنسو اب اس کی آنکھوں سے بہنے کو بےتاب تھے۔ زبردستی اسے سینے سے لگاتے رونے کا موقع دیا تھا۔ اسی وقت جنازے کے لیے مرد حضرات آ گئے تھے۔ صرف حمزہ کا انتظار ہو رہا تھا، بس میت کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتے تھے۔ وہ حمزہ کے سینے سے لگی کھڑی تھی، ایک ہی فکرہ بولے جا رہی تھی، تمہارے پاس ہے، تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ چادر پھسل کر گر گئی تھی۔ ان دونوں بہن بھائی کو دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ صدمہ بہت بڑا تھا، دکھ شدید تھا، تکلیف اس سے بڑھ کر تھی، نہ ختم ہونے والی، ہر گزرتے دن کے ساتھ اسی طرح محسوس ہونے والی۔ مرد حضرات میتیں اٹھا چکے تھے۔ حمزہ کو بلایا جا رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کندھا دے۔ پاس کھڑی پریسا کے حوالے کیا تھا، جو اس کے چھوڑتے ہی دھڑام سے گری تھی۔ تب تک وہ ماں کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھ چکا تھا۔ پیچھے وہ ابھی تک اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس کے خواب ٹھیک تھے۔ جو خواب حمزہ کے حوالے سے دیکھا تھا وہ بابا اور ماما کے بارے میں پورا ہو گیا تھا۔ اس نے حمزہ کو خواب میں مرا ہوا دیکھا تھا، اسی لیے جانے سے منع کری تھی، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ بھری دنیا میں وہ بہن بھائی اکیلے تھے۔ ان کے لیے اب وہ محبتیں نہیں تھیں جو ہمیشہ سے ان کی تھیں، جنہیں وہ اپنا حق سمجھ کر قبول کرتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج دوسرا دن بھی گزر گیا تھا۔ سوگوار ماحول برقرار تھا۔ آنکھ کی نمی ابھی تک برقرار تھی، جو بس پھسلنے کو تیار تھی۔ دادا جان اور بی جان جوان اموات کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ جوان بیٹے اور بہو کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ یہ ان کی سب سے چھوٹی اور محبوب اولاد تھی، لیکن وہ ان سے پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابراہیم، یہ تمہارا وقت تو نہیں تھا جانے کا؟ دادا جان ایک ہی بات بہانے سے دہرائے جا رہے تھے۔ کھانے پینے کا ہوش تو کسی کو بھی نہیں تھا۔ زوار خان اور زاویر خان بھی دل کے درد کو برداشت کے معاملات سنبھالنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن اپنے لاڈلے بھائی کی موت ہر لمحہ دل کے درد کو بڑھا رہی تھی۔ دل کا درد ایسا تھا کہ جیسے پرانا زخم رس رہا ہو۔ حمزہ خود کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھا، جسے تمام ینگ جنریشن تسلیاں دینے میں پیش تھی۔ ان سب میں صرف ایک وہ تھی جو 2 دن سے مسلسل بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتا دیا تھا کہ صدمے کی وجہ سے طویل بے ہوشی ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہروش، آپ کی تکلیف بابا کو پریشان کرتی ہے میری جان۔ یہ بابا کی آواز تھی۔ بابا؟ زیر لب کہتی وہ نیند سے جاگی تھی۔ سوجی آنکھوں کو ملتی وہ اٹھی تو اپنے سامنے تائی جان اور پریسا کو موجود پایا تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں تکلیف برقرار تھی، بے ساختہ سر تھاما تھا۔ 3 دن سے وہ بھوکی تھی، جس کی وجہ سے سر کا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل حمزہ اسے دیکھ کر گیا تھا۔ مہروش بچے، اب کیسی طبیعت ہے؟ پیار سے اس کے نزدیک ہوتے پوچھا تھا۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلایا تھا، بولنے کی سکت نہیں تھی۔ جاؤ پریسا، بہن کے لیے کچھ کھانے کے لاؤ، اور ساتھ میں حمزہ سے دوائی بھی لیتی آنا، شاید سر میں درد ہے۔ پریسا حکم کی تعمیل کرتی فوراً اٹھی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں اس کے کمرے میں موجود تھی۔ سر کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اس نے بے ساختہ سر تھاما تھا۔ مہروش، ادھر میرے پاس لیٹ جاؤ، میں سر دبا دیتی ہوں۔ تائی جان نے نرمی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا اور آہستہ سے دبانا شروع کیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، سب کچھ سمجھ سے باہر لگ رہا تھا۔ چند لمحے سر کے تھے، اس کے سر کو سکون مل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ماما کا اس کا سر دبا رہی ہیں۔ دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، آنسو بے قابو ہونے لگے تھے، لیکن وہ اب کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ تائی، کھانا؟ پریسا کے ساتھ فرشتے بھی تھی۔ بچے کھانا کھا لو، تائی جان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔
زکام زدہ آواز آئی تھی، بچے آپ 3 دن سے بھوکے ہو، آپ کے بھائی نے بھی نہیں کھایا۔ تائی جان نے حمزہ کا حوالہ دیا تھا۔ حمزہ کدھر ہے؟ وہ تڑپ کے سیدھی ہوئی تھی، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ نیچے ہے، آپ کھانا کھاؤ پہلے، نرمی سے کہا تھا۔ اسے میری ضرورت ہے، میں اس کے ساتھ کھاؤں گی۔ وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتری تھی، چپل پہنے بغیر باہر کی جانب لپکی تھی۔ بچے پہلے آپ کھا لو، پھر اسے دیکھ لینا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تائی جان نے اس کو روکنا چاہا تھا۔ تائی جان وہ بھی بھوکا ہوگا، میرے بغیر کھانا نہیں کھایا تو میرے حلق سے کیسے نیچے اتر سکتا ہے؟ مجھے جانے دیں، عاجزی سے کہتی وہ نکل گئی تھی۔ کیا جبریل نے دوبارہ کال کی ہے؟ پیچھے تائی جان نے آہستگی سے پریسا سے پوچھا تھا، جس پر اس نے نام میں سر ہلایا تھا۔ یا اللہ صبر دے اور رحم فرما میرے مالک، بچوں کو مزید کسی دکھ سے مت گزارنا، دکھی دل سے وہ فریاد کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حمزہ دروازہ کھولتے اس نے آواز دی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، پردے بھی کھڑکیوں کے آگے موجود تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تھی، جب ہی اس کی نظر حمزہ پر پڑی تھی، جو بیڈ کی دائیں جانب کسی چیز کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی، اس کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری میں نے تمہیں مارا۔ اس کی آنکھوں کا زاویہ نہیں بدلا تھا، ابھی بھی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا باریک بینی سے۔ مہروش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جس سے وہ ہوش میں لوٹا تھا۔ اس کی جانب بھیگی نظریں اٹھائی تھی۔ ماہی تم مجھے اور بھی مار سکتی ہے۔ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ اب نہیں ماروں گی، اگر تنگ کیا یا مارا تو مما تو نہیں ہے نا، تم سے شکایت لگاؤ گے؟ آواز آہستہ آہستہ مکمل بھیگ رہی تھی۔ حمزہ نے بے ساختہ اس کی جانب نظروں کا زاویہ موڑا تھا، جس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، جنہیں بہنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ بڑا تھا، اسے ہی سہارا بننا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ لگایا تھا، جس پر وہ سختی سے اس کا بازو تھامتی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بند دروازے اور ساؤنڈ پروف کمرے کی وجہ سے آوازیں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت مما بابا کے کمرے میں موجود تھے۔ کوئی اپنی اولاد کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ انہیں ہم سے محبت ہی نہیں تھی۔ حمزہ ماں باپ بیٹیوں کو کیسے اکیلے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے تھے انہیں ہم سے محبت ہے۔ پھر کیوں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ ہم نے تو تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا ہوا تھا نا، بابا نے تو وہ پورا ہی نہیں کیا۔ اور مما کیسے جا سکتی ہیں حمزہ؟ تمہارا خیال کون رکھے گا؟ ماں باپ کو اولاد کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ وہ بلک بلک کر روتی جا رہی تھی۔ اس کمرے میں بیٹھے انہوں نے اپنی زندگی کے ان سالوں کو ٹٹولا تھا جن میں والدین کا سایہ سر پہ تھا۔ حمزہ کا رزلٹ اچھا آتا تھا اور ماہی کا بس نارمل۔ بابا پھر بھی دونوں کی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے تھے۔ بچپن سے لڑکپن اور جوانی تک بابا نے کبھی بھی روک ٹوک نہیں کی تھی، لیکن ایک بات بتا دی تھی کہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے پیرنٹس کو شرمندگی ہو۔ دونوں نے ایسی بات پلے باندھی تھی کہ آج تک نہیں بھولے تھے۔ مما کبھی کبھار روک ٹوک کرنا چاہتے تھے، لیکن بابا اڑ جاتے تھے۔ منظرنامہ بدل رہا تھا۔ چھوٹی سی گول مٹول 2 پونیوں والی گلابی رنگ کی شرارتی سی بچی اپنے بھائی کو بلا وجہ ڈانٹ پڑوا رہی تھی، پھر کسی کے گھر کی بیل بجا کر نام اپنے بھائی کا لگا رہی تھی، آ کر اپنے والد کی گود میں چھپ جاتی تھی۔ منظر بدل رہے تھے۔ بابا مہروش کے لیے ایک ٹیڈی لائے تھے، اور لائے تو حمزہ کے لیے بھی تھے، جو جان بوجھ کر گاڑی میں چھوڑ آئے تھے، پھر چپکے سے اسے نکال کر حمزہ کے کمرے میں چھوڑ آتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ بابا کو حمزہ سے بھی اتنا ہی پیار تھا جتنا مہروش سے۔ بس بیٹیوں کو یقین اس لیے دلایا جاتا تھا کیونکہ وہ نازک ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اٹھنے والی، دل پہ لینے والی، زبردستی اپنے والد سے جائز اور ناجائز منوانے والی، محبت اور پیار کا پیکر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پتہ چلا کچھ؟ تائی جان نے اسے آتے ہی پوچھا۔ سر ہاں میں ہلاتے وہ ادھر ہی کچن میں بیٹھ گیا تھا۔ بیجن کیسی ہیں اور مہروش؟ پانی منہ کو لگاتے کہا تھا۔ کیسے ہو سکتے ہیں بچے؟ غم بڑا ہے تو سنبھلنے میں بھی وقت لگے گا، اتنی آسانی سے تو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ یخنی میں چمچ ہلاتے دکھی لہجے میں وہ کہہ رہی تھی۔ آدھی چچی جان حویلی واپس چلی گئی تھی ارتضیٰ کے ساتھ، کیونکہ کسی نہ کسی کی موجودگی لازمی تھی وہاں۔ ولی اس ڈرائیور کو ڈھونڈنے میں پیش تھا، جس کی وجہ سے اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ ابراہیم صاحب اور زہرا افندی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ داجان اور بی جان کا غم ابھی تازہ تھا، جس کو بھولنے میں وقت لگنا تھا۔ مورے لالا کی کوئی کال آئی؟ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے پوچھا تھا، جس پر انہوں نے نام سر ہلایا تھا۔ میں ابھی وہاں جاتا ہوں تو لالا کو گھر بھیجتا ہوں، مہروش کو ان کی ضرورت ہے۔ چائے کی چسکی سے سر کا درد بھگاتے اس نے اگلا لائے عمل بتا دیا، جس پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کوئی پروگریس ہو رہی ہے یا نہیں؟ ولی اس کے پاس ہسپتال پہنچا تھا، جدھر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی عزیز جان ہستی کی زندگی کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا کام بھی کر رہا تھا۔ پرائیویٹ ہسپتال کے کمرے میں وہ بیڈ کے پاس بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے سے صاف تھکاوٹ ظاہر تھی، ستا چہرہ، بکھرے بال اور غیر معمولی سنجیدگی اس کے پریشان ہونے کی غماز تھی۔ ولی نے اپنا سوال دہرایا نہیں تھا، کیونکہ مقابل کی حالت بتا رہی تھی کہ بیڈ پر موجود انسان کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ لالا مہروش کو آپ کی ضرورت ہے، ایک چکر گھر لگائیں، تب تک میں ادھر ہی ہوں۔ ولی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی تھی، جس پر اس نے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ ولی یہاں میری زیادہ ضرورت ہے۔ نظریں بیڈ پر موجود نہیں پر بارش چہرے والے پر تھی، جن سے تعلق بہت گہرا تھا، خون سے بھی گہرا۔ لالا آپ تھوڑی دیر ریسٹ بھی کر لیجیے گا، داجان اور بیجان بھی کئی دفعہ آپ کا پوچھ چکی ہیں، جبکہ مہروش ابھی ہوش میں آئی ہے۔ ان کے پاس آپ کا ہونا زیادہ اہم ہے بنسبت ہمارے۔
ولی اصرار کر رہا تھا کہ وہ کم از کم گھر کا چکر لگا لے تاکہ کچھ آرام بھی کر لے، کیونکہ 3 دن سے وہ یہاں تھا، ایک پل کے لیے بھی نہیں تھا ہٹا یہاں سے۔ ولی ضد مت کرو، جبرائیل نے قدرے سخت لہجے میں اب کی دفعہ کہا تھا۔ لالا ضد آپ مت کرے، کیونکہ یہاں ان کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ان کو۔ یہ آپ کی مجبوری سمجھ جائیں گے، جب ہوش میں آئے وہ نہیں سمجھیں گی۔ ان کی تکلیف کوئی نہیں کم کر سکتا، لیکن بانٹ سکتے ہیں۔ وہ منہ سے نہیں کہیں گی، لیکن ان کی نظریں آپ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ 3 دن سے روئی نہیں ہے، اور اب حمزہ کے سامنے وہ روئیں گی بھی نہیں، کیونکہ وہ اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہیں گی، جبکہ صرف ایک آپ ہے جن کے سامنے وہ رو لیں گی۔ جائیں لالا، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہاں کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسفی لالا بھابھی کو ان کے والد کے گھر چھوڑ کر ادھر ہی آ رہے ہیں، آپ ہم پر ان کے حوالے سے اعتبار کر سکتے ہیں۔ ولی نے اچھی خاصی تقریر جھاڑ دی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حمزہ کو زبردستی کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے اس کے کمرے میں لے گئی تھی تاکہ وہ کچھ دیر سکون سے سو جائے۔ اسے زبردستی نیند کی دوائی بھی دی تھی تاکہ دماغ کچھ دیر ہر فکر سے آزاد ہو جائے۔ تائی جان کے کہنے پر ہی وہ بی جان کے پاس بھی کچھ دیر بیٹھی تھی، جن کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ تکلیف یقیناً بہت بڑی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی 2 دن بعد بالکل نارملی بیہیو کری تھی۔ ہاں، روئی وہ بالکل نہیں تھی۔ دا جان اور بی جان نے بھی کوشش کی تھی، لیکن بیکار ٹھہری تھی۔ پھر تائی جان کے ہی کہنے پر اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا، کیونکہ کچھ مہمان آ جا رہے تھے۔ تائی جان نہیں مہمانوں کو بھگتا رہی تھی 2 دن سے، اسے صرف اس وقت بلاتی تھی جب بہت قریبی آتا جس سے ملنا لازمی ہوتا۔ کمرے میں بیٹھے وہ بہت پیچھے چلی گئی تھی۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے، جب اس کی 2 پونیاں ہوتی تھی، بابا نے نیا بزنس امریکہ سیٹل کیا تھا اور ان کا بھی یہاں سے جانا لازمی تھا۔ زیادہ دور نہیں وہ جا پائی تھی، کیونکہ اسے کسی نے آواز دی تھی، مہروش۔ بیڈ سے ٹانگیں نیچے لٹکائے، گود میں البم رکھے، وہ نہ جانے کہاں پہنچی ہوئی تھی جب اسے جبرائیل نے آواز دی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تیر رہی تھی۔ نظریں دوبارہ اس البم پر مرکوز کر دی تھی، نمی اب آنکھوں سے باہر گر رہی تھی، ٹپ ٹپ۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، ساتھ بیٹھتے اسے اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ لفظوں کی ضرورت دونوں کو ہی نہیں پڑی تھی، اس کے کندھے سے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ جو آنسو 3 دن سے اندر جمع تھے وہ سارے بہا دیے تھے۔ بابا مما ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، مجھے، حمزہ کو اکیلا چھوڑ کر۔ روتے روتے ہچکی بندی تھی۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ، ہم سب ہیں، نرمی سے وہ بول رہا تھا۔ اس کے ہر سوال کا وہ جواب وہ دے رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے ساتھ ایسے ہی بیٹھا رہا۔ جب وہ پرسکون ہو گئی تو وہ سو گئی تھی۔ اس کے اوپر اچھی طرح کمبل اوڑھ کر وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد دوبارہ ہسپتال کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وقت کی ایک خوبی ہے کہ وہ اچھا ہو یا برا رکتا نہیں ہے، گزر جاتا ہے۔ 6 ہفتے گزر گئے تھے، لیکن ابھی بھی لگتا تھا کہ کل کا وقت ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ بابا اور مما آ کر کہیں گے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، لو ہم آ گئے، تم لوگ تو سچ میں ڈر گئے۔ اس وقت نے سب پر اثرات ڈالے تھے۔ سب سے زیادہ اثر مہروش کی ذات نے لیا تھا۔ وہ ضد نہیں کرتی تھی، داجان اور بیچان کو بھی روزانہ لازمی وقت دیتی تھی، سب سے محبت اور پیار سے پیش آ رہی تھی، اور اس سب میں جبرائیل کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی محبت، پیار، خلوص نے مہروش کو سنبھال لیا تھا۔ حمزہ بھی پہلے سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ فی الحال وہ اسلام آباد میں ہی جاب کر رہا تھا، ہر ہفتے کیمپ کے لیے حویلی لازمی جاتا تھا۔ سب ایک دفعہ پھر اپنی اپنی روٹین میں بزی ہو گئے تھے۔ صرف خلا تھا تو ان دونوں کی زندگیوں میں، جو کوئی چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ نانا کیسے ہیں؟ آفس کے لیے نکلنے سے پہلے اس نے جبرائیل کے آگے اس کی نئی گھڑی رکھی تھی، ساتھ ہی خود کو کے بالوں کی چٹیاں کرتے ایک سائڈ پہ ڈالتے اس سے پوچھا تھا، جو اس وقت ٹائی باندھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مزید بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ، یقین سے کہتے نئی گھڑی اٹھائے تھے، جسے دیکھتے آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ ٹھہرے میں پہناتی ہوں۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھانے سے قبل ہی وہ بولی تھی، جس پر وہ رک گیا تھا۔ یہ تو نہیں ہے؟ سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ مجھے اچھی لگی تھی، اس لیے آپ کے لیے لے لی۔ اسٹرپ بند کرتے اس کا ہاتھ سیدھا کرتے اسے کہا تھا، شکریہ مادام اس نوازش کے لیے۔ بریف کیس اٹھاتے اس نے کہا تھا، وہ بھی سوٹ کے ساتھ کا ہم رنگ دوپٹہ کندھے پر رکھتے اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم نانا کو گھر ہی شفٹ کروا لیں، ساتھ میں ایک نرس بھی رکھ لیں گے تاکہ ہمارے ساتھ رہنے سے ہمیں سکون رہے۔ سیڑھیاں اترتے اس نے اپنی سوچ اس پر ظاہر کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں انہیں ہسپتال ہی رکھنا چاہیے۔ گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اس کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترتے اپنا موقف بتا رہا تھا، جس سے وہ رضامند نہیں تھی۔ جبرائیل، ان کا ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے، جس سے وہ بھی سکون محسوس کریں گے اور ہم بھی۔ آپ کی روٹین بھی نارمل ہو جائے گی، راتوں کو اٹھ کر آپ کو ہسپتال نہیں جانا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، آپ بھی ایک دفعہ فائنل کر لیجیے گا۔ آخری سیڑھی پر اترنے سے قبل ہی اس نے جبرائیل کا بازو تھامتے کہا تھا، میرے لیے وہ ان تمام آسائشوں سے بڑھ کر ہے مہروش، اس لیے مجھے ان عارضی تکالیف سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹایا تھا۔ اس واقعے نے صرف ان دونوں بہن بھائی کو ہی نہیں، جبرائیل کو بھی بدلا تھا، اس پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ محبت اور پیار کا انداز وہی تھا، لیکن کچھ تھا جو مہروش کو بے چین کرتا تھا۔ وہ اس کے پچھلے رویے کی عادی ہو گئی تھی، اب یہ تبدیلی اسے تکلیف دیتی تھی۔ ان کے لیے بھی ہم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے جاتے ہوئے ہسپتال چھوڑ کر جائیے گا۔ مجھے نانا سے ملیں، آپ واپسی پر مل لیجیے گا اور انہیں لازمی ساتھ لے کر آئیے گا۔
وہ سیڑھیوں سے اتر کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی جدھر موریں تائی جان ناشتہ بنا رہی تھی، پیچھے جبریل کو سوچتا چھوڑ کر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ نانا ویسے ہی پرسکون لیٹے ہوئے تھے جیسے وہ اپنی مرضی سے یہاں ہوں۔ ارد گرد دوائیوں کا رش تھا، اس پرائیویٹ کمرے میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی جو اس مریض کے ورثہ کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بیڈ پر نانا کا وجود ہوش و آواز سے بیگانہ تھا جو پورے 6 ماہ سے کوما میں تھے۔ بابا جان اور ماما کے ایکسیڈنٹ کا سن کر وہ لاہور سے واپس آ رہے تھے جس کے نتیجے میں خود کا ایکسیڈنٹ کروا بیٹھے تھے۔ وہ تو کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی تھی، صرف سر پر ہی چوٹ لگی تھی جو کوما میں جانے کا باعث بنی تھی۔ پورے 2 ہفتے مہاروش اور حمزہ کو جبریل نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا تھا، لیکن پھر اسفندیار اور تایا جان کی باتوں سے وہ جان گئی تھی تو بتانا پڑا، ورنہ یہی ان سے کہا جا رہا تھا کہ وہ امریکہ چلے گئے ہیں جن سے فی الحال رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ خیر جب سے معلوم ہوا تھا کہ وہ روزانہ نانا کے پاس ہسپتال آتی تھی، پہلے بھی جبریل کو اس نے نانا کے گھر شفٹ کروانے کا کہا تھا لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ نانا کے پیچھے وہ اپنی ذات کو بھی اگنور کر رہا تھا، لیکن مہروش اس دفعہ منوا کے ہی چھوڑنا چاہتی تھی اور اسے یقین تھا کہ آج وہ واپسی پہ نانا کو گھر شفٹ کروا لے گا۔ نانا آپ سن رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں میں نے ہماری کمپنی کا آج پہلا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یہ پروجیکٹ ہمارے لیے بہت اہم تھا جو بالآخر اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ بزنس کی دنیا میں میری پہلی کامیابی ہے جو سب سے پہلے آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ ویسے اگر بابا ہوتے تو بہت خوش ہوتے اور آپ کی بیٹی بھی یقیناً۔ پھر آپ انہیں بتاتے کہ ماہی کو صرف گھومنا پھرنا ہی نہیں آتا، بزنس بھی سنبھالنا آتا ہے۔ حمزہ بہت سنجیدہ ہو گیا، مجھ سے اب لڑتا بھی نہیں ہے، بس اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی شادی کروا دینی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جتنی اس نے عیش کرنی تھی کر لی، ضروری ہے کہ وہ اپنا گھر سنبھالیں۔ بھی جان مجھ سے اب بہت محبت کرتی ہیں نانا۔ کرتی تو شاید پہلے بھی تھیں لیکن تب شاید میں سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ دادا جان پہلے سے بوڑھے لگتے ہیں۔ ولی لالا نے نور بھابھی کی بہن سے شادی کی رضامندی ظاہر کی، 1-2 دن میں منگنی ہے، شادی کی رسم کی جائے گی۔ ارے نانا ایک بات تو بھول گئی، بلکہ بتایا تو تھا آپ کو، تقی بھائی اور زرمینے کی بیٹی 1 ماہ کی ہو گئی ہے، جنت فاطمہ نام رکھا ہے انہوں نے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ نام کس کے کہنے پر انہوں نے رکھا ہے؟ میں تو نہیں بتانے والی، آپ خود ہی بتائیں۔ اور یار پلیز نانا بس کر دیں، کتنا اور ریسٹ کرنا ہے آپ نے؟ جلدی سے ٹھیک ہو جائے پھر ہم دونوں مل کے حمزہ کا رشتہ باقاعدہ رشتہ لے کر جائیں گے۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے دوست کو بھی لے کر جائیں گے، وہ ویسے بھی بڑے سیریس ہو گئے ہیں پہلے سے، آپ کو بہت مس کرتے ہیں۔ دیکھتے تو ہیں آپ، بس جلدی کریں، جتنا ریسٹ کرنا تھا کر لیا، آپ زیادہ ہی ریسٹ کا بہانہ کیے بیٹھے ہیں۔ ایک اور بات نانا، جانے سے قبل وہ ان کے بیڈ کے پاس رکی تھی، کان کے قریب بڑبڑائی تھی جس سے بیڈ پر موجود انسان کے دل کی رفتار پہلے سے تیز ہوئی تھی۔ یہ ان کی محبوب بیٹی تھی جس سے محبت سب بچوں سے بڑھ کر تھی، کیا اس کی سدا نظر انداز کرنے والی تھی؟ جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔